بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن پاک کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم اس وقت کہاں ہے؟ اگر وہ پچھلے زمانے میں تھی تو وہ کون سی قوم تھی؟ زبور کے ماننے والی قوم اس وقت دنیا میں موجود کیوں نہیں؟ اور کیا زبور آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، اور ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بیوی سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں آباد کیا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، لہٰذا یوں بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سیف ابراہیم ہی کی شریعت لاگو تھی، لیکن سیف ابراہیم کا کوئی تعریف شدہ ورژن بھی اس وقت موجود نہیں۔ البتہ دور جاہلیت میں اہل مکہ کے مشرکین میں سیف ابراہیم کی مسح شدہ تعلیمات پر عمل موجود تھا، جیسا کہ حج وغیرہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تو ان پر تورات نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور اس طرح فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت یا خلافت قائم ہو گئی، اور اس خلافت کا نقطۂ عروج حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، یعنی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب زبور نازل کی، جو اللہ کی حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی، نہ کہ کوئی علیحدہ سے شریعت یا قانون تھی، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے کہ ان کی شریعت بھی تورات ہی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثناء پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حرام و حلال اور فرائض و حدود کا کوئی بیان نہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، یعنی سب اللہ تعالی کی حمد و ثناء میں محو ہو جاتے۔ ناظرین، یہ پوری کتاب ہی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثناء سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں، نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئی یا اخلاقیات، ایسا کچھ بھی موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، چونکہ یہ الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس کی آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتیں۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے۔
جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں۔ ناظرین، شاید یہی وجہ ہے یا کوئی اور، آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔